الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان اکرمہ بالعلم والحلم والبرہان اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق وعن علمہ ماذا عمل بہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مقدس ذات پر۔ انسانی زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر عطا کی ہے، حتیٰ کہ اس زندگی کا ایک ایک سانس پوری دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، پوری دنیا کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن اس پوری زندگی کے اندر ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ جو انسان کی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کی پوری عمر سے زیادہ قیمتی ہے یہ حصہ، اور زندگی کے اس حصے کو جوانی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً ایک مقولہ چلتا ہے جوانی مستانی ہوتی ہے، لیکن دین اسلام جوانی کو مستانی نہیں کہتا۔ اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں یہ جوانی ایک ہیرا ہے، لیکن اس ہیرے کو تراشنے کی ضرورت ہے، اس ہیرے کو انسانی پیشانی کا جھومر بنانے کی ضرورت ہے، اس ہیرے کو معاشرے کا تاج بنانے کی ضرورت ہے، اس ہیرے کو انگوٹھی کا نگینہ بنانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوانی سے متعلق اور جوانوں سے متعلق بہت زیادہ رہنمائی فرمائی ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن آدم علیہ السلام کا کوئی بیٹا، آدم علیہ السلام کی کوئی بیٹی اللہ کے سامنے لازماً پیش ہوگا، اس وقت تک اپنے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹا نہیں سکے گا جب تک رب کے سامنے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ ان 5 سوالوں کے اندر پہلا سوال ہے انسان کی عمر کے بارے میں۔ عمر اپنی کہاں ضائع کی ہے، کہاں پہ خرچ کی ہے، عمر کے اندر کیا کرتے رہے۔ جب پوری عمر کا حساب ہو گیا، اس کا جواب دے دیا، اب عمر کے معاملے میں تو جان چھوٹ جانی چاہیے نا، اللہ کو دوسرا سوال کرنا چاہیے، لیکن رب کی طرف سے دوسرا سوال آئے گا اور وہ بھی عمر کے بارے میں ہی آئے گا، اور وہ کون سی عمر ہے؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، کہ تجھے جوانی بھی دی تھی، عمر کا حساب تو تم نے دے دیا، اپنی جوانی کا اسپیشلی اور الگ حساب دو کہ جوانی کہاں پہ ضائع کر کے آئے۔ کیا جوانی کو مستانی بنا کے گزارا، یا جوانی کو
اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس حالت میں اپنے بندوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا، اور 7 قسم کے خوش نصیب انسان ہیں جن کو اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، اللہ کی بندگی میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نوجوان کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور دوسرا بھی نوجوان ہے، اس کے پاس بھی قوت موجود ہے، اس کے پاس بھی طاقت موجود ہے، اس کے پاس بھی مچلتے جذبات موجود ہیں، لیکن وہ کون ہے؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ انسان ہے، وہ جوان ہے جو اپنے معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے، اسی کے معاشرے کی، اسی کے خاندان کی، اس کے محلے کی، اس کے ملک و ملت کی، اور آدم کی بنت حوا، جناب حوا کی بیٹی، وہ اسے دعوت گناہ دیتی ہے۔ وہ حسن و جمال والی بھی ہے، اعلیٰ خاندان کی عورت ہے، برائی کے اسباب بھی موجود ہیں، ادھر حسن مچلتا نظر آتا ہے، ادھر جوانی مستانی نظر آتی ہے، لیکن جب دعوت گناہ ملتی ہے تو یہ جوان کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، اللہ کی بندی تو گناہ کی دعوت تو دے رہی ہے، لیکن میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ یہ بھی تو جوان ہے نا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالشبان خیرا، میری امت کے لوگوں، جوانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، جوانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا صاف واضح شرک سے پاک، ملاوٹ سے پاک دین دے کر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ اور کہیں پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، اللہ کے رسول نوجوانوں کی تربیت کرتے نظر آتے ہیں۔ او نوجوانوں کی جماعت، علیکم بالباء من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اللہ کے رسول فرماتے ہیں او نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس شادی کی طاقت موجود ہے اسے شادی کرنی چاہیے، اور جس کے پاس شادی کے وسائل نہیں ہیں اس انسان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما لے گا۔ اللہ کے رسول نوجوانوں کی تربیت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک وہ موقع بھی تھا، پیغمبر کائنات علیہ السلام کے پاس آیا ایک جوان، اس کی بھی جوانی آج کے نوجوان کی طرح مستانی نظر آتی ہے، اس کے بھی جذبات بڑے مچلتے نظر آتے ہیں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول اسلام قبول کرتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن گزارا نہیں کر سکتا، صبر نہیں کر سکتا، جذبات بہت زیادہ ہیں، قوت و طاقت بڑی ہے، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو مارا نہیں، اس کو برا بھلا نہیں کہا، اس کو گالیاں نہیں دیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھا کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کر رہے ہیں، اور تربیت کتنے پیارے انداز میں کی۔ آقا اس سے پوچھتے ہیں بدکاری کرنے چاہتے ہو، زنا کرنا چاہتے ہو، کیا یہی زنا اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی پھپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی کسی عزیزہ کے لیے؟ اللہ کے پیغمبر نے سارے رشتے اس کے سامنے رکھ دیے، اور میرا تصور یہ کہتا ہے جب اللہ کے پیغمبر نے اس کی ماں کا نام لیا ہوگا،
اس کے سامنے ماں کا چہرہ آیا ہوگا، جب پیغمبر کائنات نے بہن کا تذکرہ کیا ہوگا اس کے سامنے بہن کی تصویر آئی ہوگی، جب اللہ کے پیغمبر نے اس کی پھپھی کا نام لیا تھا اس کے سامنے اپنی پھپھی کا چہرہ آیا ہوگا، جب پیغمبر کائنات نے خالہ کا تذکرہ کیا تھا اس کے سامنے خالہ کا چہرہ آیا ہوگا، اس نے تصور میں دیکھا ہوگا نعوذ باللہ من ذالک کہ کوئی بندہ میری ماں، میری بیٹی، بہن اور پھپھی خالہ کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، تب اس کے جذبات دیکھنے والے تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا کیا تو اپنے ان رشتوں کے لیے بھی زنا پسند کرتا ہے، تو کہنے لگا لا لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ان کے لیے تو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا پھر لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس نے توبہ کر لی، معافی مانگی، اس کام سے باز آنے کا وعدہ کر لیا، تو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ، اے اللہ یہ بندہ میرا صحابی ہے لیکن تیرا بندہ ہے، اللہ اپنے اس بندے کے دل کو پاکیزہ کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے دعا کی، تب صحابہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد جب مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا نا، لوگ سمجھتے تھے شاید یہ نابینا جا رہا ہے، شاید اس کو نظر نہیں آتا، نگاہیں اتنی جھکی ہوتی تھیں۔ اور شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا کمال کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مصر کے علاقے کا نوجوان تھا، اپنے کسی دوست کے پاس ملنے کے لیے چلا گیا، بائی چانس دوست گھر میں موجود نہیں ہے، اس کی بیوی گھر میں موجود ہے، رات کا ٹائم ہے، اس دوست کی میزبان کی بیوی کے دل میں برا ارادہ پیدا ہوا، اس نے برائی کرنا چاہی، بن سمر کس نوجوان کے پاس آئی، یہ مہمان نوجوان، اللہ اکبر، چراغ جل رہا ہے، جب اس نے دیکھا گھر کی مالکہ ہے، میرے ہی دوست کی بیوی ہے، بن سمر کے آ رہی ہے، ارادہ برائی کا ہے، چراغ جل رہا ہے، چہرہ بھی دیکھا ہوگا، حسن و جمال کا نظارہ بھی شاید کیا ہوگا، لیکن اللہ سے معافی مانگتے ہوئے فوراً اپنی ایک انگلی چراغ کی لو پہ کر دی، آگ پہ کر دی، اللہ اکبر، جب آگ کی تپش پہنچی نا، جب انگلی کو تپش پہنچی، ہاتھ پیچھے کر کے کہنے لگا اللہ کے بندے تو چراغ کی تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر سکتا، گناہ کر کے جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ عورت پھر دوبارہ اپنا ارادہ لے کے آئی، اس نے پھر اپنا ہاتھ چراغ کی لو پہ کیا، ساری رات گزر گئی، وہ بار بار گناہ کی دعوت دیتی رہی، یہ بار بار اپنا ہاتھ چراغ کی لو پہ کرتا رہا، صبح ہوئی سارے کا سارا ہاتھ جل گیا لیکن ایمان بچ گیا، ایمان برباد نہیں ہوا۔ یہ نوجوان تھا، اور اللہ دین اسلام نے تو اس طرح کا نوجوان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، دین اسلام نے تو نوجوان کو اس شکل میں دکھانا چاہا ہے۔ اسی لیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے ان الشباب امانۃ عند آبائہم، لوگو یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے پاس امانت ہیں، اللہ تعالیٰ نے بطور امانت دیے ہیں، ان کی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ ان قلوبہم کجوہرۃ قابلۃ لکل نقش، یہ نوجوان ایسے ہیں ان کے دل بڑے پاک ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے صاف ہوتے ہیں، اور ان کے دل ایک صاف تختی کی طرح ہوتے ہیں، اس پہ جو چاہو نقش کر لو، جو چاہو لکھو، جیسی تربیت ان نوجوانوں کی کرو گے یہ ویسے ہی بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، فَإِنْ نَوَّدُهُمْ بِالْخَيْرِ فَإِنْ نَوَّدُهُمُ الْخَيْرَ نَشَأُوا عَلَيْهِ، اگر والدین، اگر ماں باپ اپنے بچوں کی، اپنے نوجوان بیٹوں کی، اپنی نوجوان بیٹیوں کی تربیت خیر کے کاموں پہ کریں گے، نیکی کے کاموں پہ کریں گے، ان کی پوری زندگی نیکی کے کاموں پہ گزرے گی، اور یہی ان کی نیکی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اور اگر والدین نے اپنے نوجوان بیٹے، اپنی نوجوان بیٹیاں، ان کی تربیت برائی کے کاموں پہ کی، گناہ کے کاموں پہ کی،
تو یہ پوری زندگی گناہ کرنے والے بنیں گے اور پھر ان کے گناہ والدین کے لیے وبال بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج میری ملت کا نوجوان گمراہ ہو چکا ہے، بھٹک چکا ہے۔ مینار پاکستان جیسے افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ بنتا ہے ملت کے محافظوں سے، میرا سوال یہ بنتا ہے اس قوم کے والدین سے، میرا سوال یہ بنتا ہے اس قوم کے خطباء سے، میرا سوال یہ بنتا ہے اس قوم کے اساتذہ سے، میرا سوال یہ بنتا ہے اس قوم کے ڈاکٹر سے، میرا سوال یہ بنتا ہے اس قوم کے پولیس افسر سے، میرا سوال یہ بنتا ہے اس قوم کے وکلاء سے، میرا سوال یہ بنتا ہے اس قوم کے بزرگوں سے کہ یہ 400 نوجوان جو مینار پاکستان کے سائے میں محرم کے مہینے میں 14 اگست کے دن ایک بنت حوا کو نوچتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا ان تمام کے والدین مر چکے تھے؟ کیا ان تمام کے اساتذہ کا جنازہ نکل چکا تھا؟ کیا ان کے معاشرے کے بزرگ ختم ہو چکے تھے؟ کوئی تربیت کرنے والا نہ ملا، اور وہ جو ایک بار سنور کے آنے والی، اپنے آپ کو نیم برہنہ لباس میں لے کے آنے والی اور فحاشی کا مرکز بن کے آنے والی، وہ میری اور آپ کی بیٹی تھی، اس ملت کی بیٹی تھی۔ اس کو سنوارنا کس نے تھا؟ اس کی تربیت کس نے کرنی تھی؟ کیا اس کے ماں باپ کا جنازہ نکل چکا تھا؟ کیوں تربیت نہیں کی گئی؟ اور آج بھی ہم نے یہ نہیں سوچا، ابھی بھی ہم نے تربیت کا نہیں سوچا۔ اور میں بڑے افسوس سے شاعر کی زبان میں اس بات کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں، روح جب بدن سے نکلتی ہے تو بچھتی ہے صفے ماتم، روح جب بدن سے نکلتی ہے تو بچھتی ہے صفے ماتم، جب کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا؟ آج کبھی ہم نے اس لیے تعزیت کے لیے کپڑے نہیں بچھائے کہ محلے کا فلاں نوجوان آوارہ ہو گیا ہے، آج وہ آ کے تعزیت کرو۔ آج کبھی ہم نے افسوس نہیں کیا کسی نوجوان کے ڈاکو بننے پہ، کسی کے چور بننے پہ، کسی انسان کے، کسی نوجوان کے کردار کے برباد ہونے پہ ہم نے کبھی افسوس نہیں کیا۔ اور محلے کا کوئی بزرگ، کسی ادارے کا کوئی استاد، ماں باپ اپنے بچوں کو، حتیٰ کہ معاشرے کا کوئی بھی انسان یہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ میرے محلے میں یہ دکان کے تھڑے پہ یہ 15-20 نوجوان، یہ 4-5 لڑکے یہ میرے دکان کے تھڑے پہ بیٹھے ہوئے اور 4-4 5-5 گھنٹے روزانہ اپنی زندگی کے برباد کرنے والے، ان کو سمجھانا کس نے ہے؟ ان کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے، میں تمام کی بات نہیں کرتا، بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں، ہر معاشرے کے اندر ہیں، ہر شعبے کے اندر ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، ہر طرح کے نیک لوگ موجود ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج اگر میں والدین کو دیکھوں، مجھے آج بھی 70 سال کے باپ، 70 سال کے باپ اپنے محلے کی 3 4 عورتوں سے ناجائز تعلقات بنائے نظر آتے ہیں۔ بتائیں اپنے بیٹوں کی تربیت خاک کریں گے؟ وہ اپنی بیٹیوں کو خاک سبق دیں گے؟ مجھے آج بھی اسکول کا استاد، کالج کا پروفیسر، یونیورسٹی کا پروفیسر مجھے آج بھی نظر آتا ہے اپنی اسٹوڈنٹ پہ دسترازی کرتے ہوئے، اپنے طلباء کو فحاشی کے کام سمجھاتے ہوئے۔ مجھے آج بھی پنجاب یونیورسٹی کا وہ ڈین یاد ہے، شعبہ کیمسٹری کا، جو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ میری بیٹی ڈانسر ہے اور میری بیٹی ڈانس کرتی، لوگ انگلیاں اپنی ہونٹوں پر رکھ کے فخر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس معاشرے کے استاد کا یہ حال ہو گیا ہے۔ آج میں اس معاشرے کے وکیل کو جھوٹا کس نے بنایا؟ آج اس معاشرے کے ڈاکٹر کو فراڈیا اور لوٹنے والا کس نے بنایا؟ وہ ڈاکٹر جو قوم کی خدمت کے نام پہ تعلیم حاصل کرتا ہے، قوم کی خدمت کے نام پہ پڑھائی کرتا ہے، قوم کی خدمت کے نام پہ اپنی تعلیم کا آغاز کرتا ہے، جب ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہی ڈاکٹر چند مراعات کے لیے، کمپنیوں سے کوٹھیاں لینے کے لیے، کمپنیوں سے باہر کے ٹکٹ لینے کے لیے، کمپنیوں سے بڑی بڑی مراعات لینے کے لیے اس عوام کا خون چوستا نظر آتا ہے۔ ہم نے آخر کیا کیا ہے؟ کس کی تربیت کی ہے؟ اور تربیت اگر نہیں کریں گے، اللہ معاف فرمائے، یہ ایک معاملہ مینار پاکستان کا ایک کیس آج ہمارے سامنے آیا، ہم کہتے ہیں سر شرم سے جھک گئے،
کون سا سر شرم سے جھکا ہے؟ اگر سر شرم سے جھکے ہوتے آج میرا معاشرہ ٹھیک ہو چکا ہوتا، ہر بندے نے اپنے محلے کو ٹھیک کیا ہوتا، ہر بندے نے اپنے بازار کو ٹھیک کیا ہوتا، ہر استاد نے اپنی کلاس کو ٹھیک کیا ہوتا، ہر ماں باپ نے اپنے گھر کو ٹھیک کیا ہوتا۔ ہم تو اپنے محلے کے اندر مینار پاکستان بنا کے بیٹھے ہیں، ہم تو اپنے معاشرے کے اندر مینار پاکستان بنا کے بیٹھے ہیں اور انتظار کرتے ہیں وہ معاملہ جو مینار پاکستان پہ پیش آیا تھا جب ٹھینگ موڑ کے اندر پیش آئے گا، اللہ معاف فرمائے، تب کچھ کریں گے۔ تب کیا کریں گے؟ روڈ بلاک کر دیں گے۔ تب کیا کریں گے؟ تب احتجاج کریں گے۔ تب کیا کریں گے؟ تب آوازیں بلند کریں گے، لیکن تربیت کا کام پھر بھی نہیں کریں گے۔ آخر تربیت کس نے کرنی ہے؟ استاد کی ذمہ داری ہے اپنے طالب علم کی تربیت کرے، ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے ایمانداری سے کام کرے، وکیل کی ذمہ داری ہے عدل و انصاف کا بول بالا کرے، جج کی ذمہ داری ہے عدل و انصاف کے قلم کو استعمال کرے۔ آج کے ایک بزرگ کی ذمہ داری ہے، محلے کے بزرگ کی ذمہ داری ہے کہ وہ محلے کے تمام نوجوانوں کی تربیت کرے، باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ لیکن یہ کام کرنا کس نے ہے؟ کب کرنا ہے؟ جب چڑیاں چگ جائیں گی کھیت اور ہمارے ہاتھ خالی رہ جائیں گے، پھر ہم تربیت کا سوچیں گے۔ تربیت کرنے کو کوئی تیار نہیں، لیکن آوازیں لگانے کو سارے تیار ہیں، اور منافقت کی انتہا ہے، منافقت کی انتہا۔ وقت کا وزیر اعظم قوم سے گزارش کرے، قوم کو مشورہ دے اچھا لباس پہننے کا اور فحاشی کو روکنے کا، اس طرح کے مشورے دے۔ وقت کے وزیر اعظم کی منافقت پہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ تجھے مشورے نہیں دینے چاہیے، تجھے تو آرڈر جاری کرنا چاہیے۔ تیرا مقام یہ ہے تو آرڈر جاری کرے، تیرا مقام یہ ہے تو پابندی لگائے فحاشی کے لباس پہ، تیرا مقام یہ ہے تو فحاشی کے پروگرام پہ پابندی لگائے، جتنے چینل چلتے فحاشی کے ان تمام پہ پابندی لگائے۔ اور وقت کے وزیر اعظم سے یہ سوال بنتا ہے، آج میری قوم کی بیٹی اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے بازار میں کیوں آتی ہے؟ وقت کے وزیر اعظم سے سوال بنتا ہے، آج اگر میرے ملک کے اندر کوئی معاملہ بن جاتا ہے، میرے ملک کا میڈیا ملک کے بدنامی کرنے کے لیے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کرتا ہے؟ اور کوئی یاسر شامی ہو، اقرار الحسن ہو، اس کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ اور جو بیٹی مینار پاکستان پہ اس طرح کا لباس پہن کے آئے، یہ عادات و حرکات کرے، اس کو سزا کیوں نہ دی گئی؟ جن نوجوانوں نے یہ کردار ادا کیا ان کو سزا کیوں نہ دی گئی؟ وقت کے وزیر اعظم سے یہ سوال بنتا ہے کہ منافقت کے بیان دینے سے بہتر ہے اس پہ حکمت عملی اختیار کی جائے، ملک کے اندر فحاشی کو بند کیا جائے۔ جتنی ویب سائٹس ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور دیگر جتنے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ جتنی فحاشی کی ویب سائٹس ہیں ان کو بند کیوں نہیں کیا گیا؟ ان پہ پابندی کیوں نہیں لگائی گئی؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی شریف انسان آج نیٹ پہ قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ نیٹ پہ قرآن مجید کا مطالعہ، آپ قرآن مجید کی ویب سائٹ کھول کے دیکھیں، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں وہاں بھی آپ کے سامنے فوج تصویریں آئیں گی، وہاں بھی آپ کے سامنے فوج لٹریچر آئے گا۔ آخر اس کام پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ جب ملت سوئی رہے گی، جب اسی طرح سے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اپنے محلے کے نوجوان کی تربیت نہیں کریں گے، اپنے سکول کالج کے نوجوان کی تربیت نہیں کریں گے، اپنے بیٹے اور بھائی کی تربیت نہیں کریں گے، تو پھر ایک مینار پاکستان کا واقعہ نہیں، اللہ معاف فرمائے کل کو اور بھی واقعات ہونے والے ہیں۔ اور وہ جو عائشہ اکرم ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں، کل کو اللہ معاف فرمائے وہاں میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، کل کو وہاں پہ 400 نوجوان کسی اور قوم ملت کا نہیں، وہ میرے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے قدم نہ اٹھایا تو یقین جانیں کل کو ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی ہوں گی۔ آج اپنے باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹوں کی تربیت کرے، استاد کی ذمہ داری ہے اپنے شاگردوں کی تربیت کرے، ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے اپنے مریضوں کی تربیت کرے، وکیل کی ذمہ داری ہے اپنے کلائنٹ کی تربیت کرے، جج کی ذمہ داری ہے عدل و انصاف کو قائم کرے، معاشرے کے بزرگ کی ذمہ داری ہے ان نوجوانوں کو تراش کے ہیرے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری ملت کے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے اور ان ہیروں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے، دین اسلام کا بول بالا اللہ فرما دے، نوجوانوں کو اللہ اسلام کا سپاہی دین کا شہدائی بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعا کرو۔